हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ओपिनियन ऑन द कोर इशू। व्यूअर्स, आप में से ज़्यादातर लोग ये कह रहे थे कि आप कह रही हैं कि साइंटिफिक स्टडी करेंगे हम कुरान की और स्पेशल कोर इशू के अंदर। तो हम कब करेंगे साइंटिफिक स्टडी ऑफ द कुरान? तो आज हम साइंटिफिक स्टडी ऑफ कुरान करेंगे। सूरह कैफ को मैं लेके चलती हूँ। तो सूरह कैफ को बेसिकली सूरह कैफ इसलिए कहते हैं कि गार वालियों का कहीं जिक्र है। तो Almighty is explaining that he is going to explain about the people of the cave. तो थोड़ा सा अगर हम कंपेरेटिव स्टडी कर रहे हैं तो हम थोड़ा पीछे चलते हैं। तो बाइबल की बुक ऑफ एक्सोडस है जिसमें 7 स्लीपर का जिक्र किया गया था। अल्लाह ताला ने किया था कि कुछ 7 गाय वेंट टू द केव फॉर स्लीपिंग एंड देन दे रिमेन्ड स्लीप फॉर मैनी ईयर्स एंड व्हेन दे woke up they realized that the time has dilated for them. तो सेम अल्लाह ताला ने अपनी आखिरी किताब सूरह कैफ के अंदर भी इसी का जिक्र किया है। गार वाली जो सूरत है, तो इसमें बेसिकली जब हम स्टडी करते हैं तो हमारे पास ये होना चाहिए कि बेसिकली हम जो दुनिया के जो स्टूडेंट हैं, हमने जो साइंस पढ़ी है, तो हमें कुरान को जब हम पढ़ते हैं तो हमें बिल्कुल एक डिफरेंट सब्जेक्ट लगता है साइंस से। तो मैंने सूरह कैफ को आज इसलिए सिलेक्ट किया कि इसके तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी दुनिया के नॉलेज के साथ, साइंटिफिक नॉलेज के साथ जो है वो ओवरलैप कर जाएंगी और इसमें करती भी हैं। तो आज हम टाइम कैसे डिवाइन है, टाइम कैसे ऑलमाइटी के कंट्रोल में है, तो टाइम इज़ कैसे एक डिवाइन पावर है, तो वो सारा हम सूरह कैफ के अंदर देखेंगे। इसी टॉपिक को लेके हम इसे होल फोकस करेंगे। तो बेसिकली जब सूरह कैफ स्टार्ट होती है तो थोड़ी सी मैं इसकी आयात को पढ़ लेती हूँ ताकि पता चले कि हम सूरह कैफ ही पढ़ रहे हैं। कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अब्दिहिल किताब, ग्लोरी ऑफ द गॉड हु रिवील्स कुरान ऑन हिज मैन। यानी अल्लाह ताला की हम्द व सना है जिसने अपने बंदे पे ये कुरान नाजिल किया। तो बेसिकली यहाँ पर जब अल्लाह ताला अपनी कोई भी सूरत शुरू करता है कुरान के अंदर तो फर्स्ट ग्लोरी अपनी बयान करता है कि मेरी ग्लोरी है कि मैं तुम्हें ये बताने जा रहा हूँ, मेरी ग्लोरी है कि मैं असहाब कैफ के बारे में तुम्हें बताने जा रहा हूँ, मेरी ग्लोरी है कि मैं टाइम को बताने जा रहा हूँ तुम्हें, व्हाट इज़ टाइम। तो ये है इसकी साइंटिफिक स्टडी जो हम करेंगे। फिर ये है कि लम यजहल लहू इवाजा, इसमें कोई कजी नहीं, देयर इज़ अ नो सस्पेक्शन इन दिस बुक, देयर इज़ अ नो डाउट इन दिस बुक। बहुत से लोग कहते हैं इसमें बहुत सस्पेक्शन है, इसकी बहुत सारी जो आयात हमें समझ ही नहीं आती। तो इसमें बेसिकली कोहेरेंस तो है ना। अब देखिए, हमने बाइबल में पढ़ा था कि एक जगह अल्लाह ताला कहता है कि दाई लॉर्ड इज़ काइंड लॉर्ड, और एक जगह कहता है कि दाई लॉर्ड इज़ अ जेलस लॉर्ड। तो अगर हम कुरान की स्टडी को करेंगे तो दाई लॉर्ड इज़ रहमान लॉर्ड इन होल कुरान, and thy Lord has no dichotomy in his kindness in Quran. Thy Lord is saying that he is more kind in the Quran. अब अगर हम देखेंगे तो इसमें यह है कि कई मन लियुनज़िरा बासन शदीदन मिन लदुन्हा, ये किताब बिल्कुल सीधी है, यानी कि कोहेरेंस के बारे में भी कि सीधी है, स्ट्रेट है। आप इसके अंदर जो है वो एक रब देखेंगे तो ताकि वो ख़बरदार कर दे एक बहुत बड़ी आफत से जो इसकी तरफ से। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी, यहाँ पर फ्यूचर आ जाता है बेसिकली। अब हम टाइम को लेकर चलते हैं तो टाइम को देखते हैं, यहाँ फ्यूचर आ जाएगा। फ्यूचर कैसे रहेगा कि अल्लाह ताला प्रोफेसी कर रहा है फ्यूचर की कि मैं तुम्हें एक बहुत आने वाली एक बहुत बड़ी लड़ाई के बारे में बताता हूँ। दैट वॉर इज़ द डोम्सडे? नो, दैट वॉर इज़ अबाउट एनी अदर वॉर ऑफ ग्लोरी? नो, दैट वॉर इज़ द आर्मेगेडॉन। तो इसरार अहमद की तफसीर है मेरे पास, वो इस वार को आर्मेगेडॉन कहती हैं। आर्मेगेडॉन एक्चुअली एक बहुत बड़ी वार होगी जिसमें जेजस आएंगे और इवल को ख़त्म करेंगे। और कुछ लोगों का ये कहना है, जैसे हम ईसाई मज़हब की तरफ जाएंगे, कि जेजस आएंगे और अपने क्रॉस से इवल को ख़त्म करेंगे। और मुस्लिम्स कहते हैं कि जेजस अपने जो है वो अपने फ़ाइट करेंगे दज्जाल के साथ और इसे ख़त्म करेंगे। तो बेसिकली जेजस फ़ाइट ही करेंगे और इससे जो है वो इवल का खात्मा करेंगे। तो अल्लाह ताला यहाँ पर टाइम की फ्यूचर की बात कर रहा है कि इन फ्यूचर अ वॉर विल हैपन बिटवीन ट्रुथ एंड द इवल, एंड आई एम टेलिंग यू अबाउट दैट फ्यूचर। इसी तरह अगर हम चलें पास्ट की तरफ तो अल्लाह ताला इसमें मैं पास्ट के एक टाइम के बारे में बताता है। 7 स्लीपर्स की कहानी बताता है कि 7 जो असहाबे कैफ थे, जो एक बहुत बड़ा हुक्मरान था जिसका नाम था दकियादूस, और डेकेकिस इसे इंग्लिश में कहते हैं। तो इसके दौर में बेसिकली क्रिश्चियनिटी जो थी वो बहुत ज़्यादा ही उरूज पे थी। तो कुछ जो 7 स्टूडेंट्स थे या 7 जो फेलोज़ थे, उनको बेसिकली गार के अंदर जाना पड़ा और वहाँ पर वो सोए।
اور جب وہ اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ ٹائم کمپلیٹلی چینج ہو چکا تھا، کیونکہ ان کی جو کرنسی تھی وہ بھی کمپلیٹلی چینج ہو چکی تھی، وہ پہلے والی کرنسی نہیں رہی تھی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بیسیکلی یہ بات بتا رہا ہے کہ ٹائم کو میں نے ڈائلیٹ کر دیا تھا ان کے لیے، اور وہ لوگ جو ہے وہ سو گئے، لیکن انہیں پتہ نہیں چلا کہ بہت سارا ٹائم گزر گیا۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کچھ لوگ اس میں سسپیکشن کرتے ہیں کہ یہ کیسا یہ ہونا پاسبل ہے یا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے ٹائم، تو یہ ہونا پاسبل ہے۔ یہاں پہ وہ پاسٹ کی بات بتا رہا ہے۔ اب تیسری جگہ پہ وہ پاسٹ اور پریزنٹ دونوں کو ملا رہا ہے، جس میں الیگزینڈر دا گریٹ کا قصہ ہے۔ الیگزینڈر دا گریٹ قرآن کے نزدیک تو بہت ہی زیادہ پوائس لیڈر تھا، کیونکہ سورہ کہف اسی میں ذکر ہے کہ وہ مشرق سے مغرب تک جاتا رہا اور اس نے بہت سارے علاقے فتح کر دیے، اینڈ ہز گلوری واز دا گلوری آف دا گاڈ۔ یعنی کہ الیگزینڈر دا گریٹ کو قرآن ایک بہت ہی اچھے بادشاہ کی طرح سے بیان کرتا ہے، اور پھر یہ بتاتے ہیں کہ اس نے ایک دیوار بنائی تھی جو تانبے اور کانسے سے بنائی گئی تھی وہ دیوار، اور اس دیوار کو بنا کر اس نے ٹائٹنز اور یاجوج ماجوج کو روکا تھا۔ تو اب یہ جو یاجوج ماجوج الیگزینڈر دا گریٹ نے روکے تھے، بیسیکلی یہ ڈیڈ سی کی طرف ایک وال بنائی گئی تھی، جس کا آج نام و نشان نہیں ہے، لیکن آج بھی بلیو ہے کہ ٹائٹنز کہیں نہ کہیں اس وال کے نیچے دفن ہیں اور وہ آئیں گی۔ تو یہ پریزنٹ میں اللہ تعالیٰ اس کو بیان کر رہا ہے۔ فیوچر میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ آرمیگڈون ہوگی، پاسٹ میں 7 سلیپرز کا ذکر جو ہمیں بک آف ایکزوڈس سے بھی مل جائے گا، اور اس کے علاوہ اگر پریزنٹ میں دیکھے جائے تو الیگزینڈر دا گریٹ کا ذکر کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہا ہے اس میں کہ جو ٹائم ہوتا ہے بیسیکلی وہ ایک ایگزامپل ایسی بھی دے رہا ہے کہ ایک شخص نے ایک باغ لگایا اور اس نے کہا کہ اس باغ کو کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا کیونکہ میری محنت ہے، اور جب وہ دوسرے دن آیا تو اس کا باغ کمپلیٹلی ڈسٹرائے ہو چکا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے گڈ اور بیڈ ٹائم کی بات کر رہے ہیں، یعنی اگر آپ کہیں گڈ اور بیڈ کرما جسے آپ کہتے ہیں ہندوازم میں، اس کی ذکر کر رہا ہے۔ تو کہیں گے کہ آپ لوگ کی اتنی ایگزامپلس دوسری بک سے کیوں دے رہے ہیں؟ تو بیسیکلی ہم کمپیریٹیو اسٹڈی آف ریلیجن کر رہے ہیں۔ بہت سارے فیلوز سے میں نے کہا کہ قرآن جو ہے وہ بہت انسپائریشنل بک ہے، تو میں ایگزامپل دے رہی ہوں کہ آل مائٹی کی یہ فائنل بک ہے، اور اس میں گڈ اور بیڈ کرما کا ذکر بھی کر رہا ہے کہ ٹائم بیسیکلی اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے، وہ چاہے تو اسے گڈ کی طرف بدل دے اور چاہے تو اسے بیڈ کی طرف بھی بدل دے، یہ اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں۔ تو بیسیکلی دیکھیں اگر ہم ٹائم کی ڈیوائنٹی کے جو ذکر ہے وہ سورہ کیف میں آپ کو مل جائے گا۔ یہاں پہ فیوچر کی پروفیسی اور میگڈون کے ذریعے سے آپ کو ملے گی، پاسٹ کا ذکر 7 سلیپرز کے ذریعے سے ملے گا، اور پریزنٹ کا ذکر جو وہ الیگزینڈر دا گریٹ کی ایگزامپل سے ملے گا، اور پھر اس کے بعد گڈ اور بیڈ کرما کا ذکر ملے گا جو ایک باغ کی ایگزامپل ہے، گارڈن کی ایگزامپل دے کے ملا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں اور کیا بات ہے؟ اس میں ایک اور بھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے وہ کہتا ہے کہ ٹائم کے اوپر زیادہ تر بحث نہیں کرنی، اٹ از اے ڈیوائن، اور یہ میرے کنٹرول میں ہے، کیونکہ تم اسے کبھی سمجھ نہیں پاؤ گے۔ کیونکہ کچھ لوگ جب 7 سلیپرز کیو میں گئے تھے تو کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ 6 تھے اور ایک ان کا کتا ملا کے 7 ہو گئے تھے، کچھ کہہ رہے تھے کہ وہ 7 تھے اور ایک ان کا کتا 8 ہو رہے تھے، کچھ 9 کچھ 10۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان ایگزامپلس، ان چیزوں کی طرف فوکس نہ کرو، ڈونٹ فوکس ان دیز تھنگس۔ جو چیز میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں ٹائم کے بارے میں کہ ٹائم از ڈیوائن اینڈ ٹائم از ان مائی ہینڈ اینڈ مائی کنٹرول، تو اس چیز کی طرف فوکس کرو۔ یہ جو چھوٹی موٹی مثالیں ہیں وہ کتنے تھے میں نے 7 بتا دیا، تو اسی پر ہی عمل کریں۔ بیسیکلی سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا ایگزامپل دے رہا ہے مچھر کی، تو اللہ تعالیٰ کے لیے بیسیکلی کوئی مچھر یا مکھی کی ایگزامپل دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ ہمیشہ انسان ہی کی ایگزامپل دے قرآن میں؟ اور اللہ تعالیٰ عنکبوت میں مکڑی کی ایگزامپل دے رہا ہے، اسپائڈر ویب کی ایگزامپل دے رہا ہے۔ تو بیسیکلی آلمائٹی بیسیکلی ایگزامپل سے اپنی کریم آف کریشن کو سمجھا رہا ہے کہ یہ چیز یوں ہو سکتی ہے، بیکاز آلمائٹی کی جو کریم آف کریشن ہے وہ تھوڑی لاجیکل ہے، تو لاجیکل ورڈز کے ساتھ سمجھانے کے لیے ٹیچر ایگزامپلس تو دیتا ہے، تو اس لیے آلمائٹی ایگزامپلس دے رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہاں ٹائم پہ فوکس کرو، میں بتا رہا ہوں کہ ٹائم میرے کنٹرول میں تھا، میں نے اس کو ڈائلیٹ کیا، اور میں فیوچر میں یہ کروں گا، اور پاسٹ میں یہ، اور پریزنٹ میں اس ڈیبیٹ کی طرف ہو تم، تو تم ان چیزوں پہ فوکس کرو جو کام کیے ہیں، ان چیزوں پر نہیں کہ وہ 7 تھے وہ 8 تھے یہ وہ۔ تو آج بھی ہماری جو علماء ہوتی ہیں بیسیکلی وہ انہیں چیزوں پہ ڈیبیٹ کر رہی ہوتی ہیں جو کام کی نہیں ہوتی۔ تو
اسی لیے ایک کانسنسس کی بات کر رہے ہیں کہ وہ بھی کام کا ہونا چاہیے، وہ بھی سورہ کہف میں ہے۔ سورہ کہف کو ٹائم ڈائلیشن کے لیے اگر آپ دیکھیں تو ایک بس سورہ ہے، ٹائم کی ڈیوینٹی کے لیے، ٹائم آلمائٹی کے کنٹرول میں کیسے ہے، فیوچر میں کیا ہوگا، پاسٹ میں 7 سلیپرس کیسے سوئے تھے، اور الیگزینڈر دا گریٹ کو پریزنٹ میں بھی کیسے ہم لے کے چل رہے ہیں، اور ٹائم گڈ کرما اور بیڈ کرما کیا ہے، اور اس کے بعد ٹائم پر زیادہ بیس کرنے سے کیا ہوتا ہے، یہ چیز سورہ کہف کے اندر ہمیں ملتی ہے۔ تو اس سورہ کہف کی ایک سائنٹیفک اسٹڈی ہے، تو اگر آپ بہت ساری اور سائنٹیفک اسٹڈیز کرنا چاہتے ہیں اسپیشلی ٹائم اسپیس کرو کے بارے میں، کہاں پہ کون سی سورہ میں ملے گا ہمیں، تو یہ میں آپ کو نیکسٹ بتاؤں گی۔ سبسکرائب کر لیں میرے چینل سائنٹیفک اسٹڈی آف the Holy Quran, scientific study of the Holy Bible, and scientific study of the Holy Gospel. So subscribe me.